ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، الحمدللہ آج ماہ ربیع الاول شریف کا ہجری کیلنڈر کے تاریخ کے مطابق آخری دن ہے۔ آج مطلع ابر آلود تھا، شاید آج ربیع الثانی شریف کا چاند طلوع ہوا، اگر آج نہیں ہوا تو کل انشاءاللہ تعالی ربیع الثانی شریف کا چاند طلوع ہو جائے گا۔ ماہ میلاد آیا، جب آیا تھا تو پہلے جمعہ یعنی پہلا دن تھا، جمعے کا دن تھا ربیع الاول شریف کا، تو میں نے ایسے ڈرتے ڈرتے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ یہ سارا مہینہ سرکار کی محفلیں کرنی ہیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا اور لوگوں کے تاثرات کیسے ہوں گے، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کریم اور رحیم کی نظر عنایت میسر رہی، اور اللہ کی توفیق سے اور اس کی پیارے محبوب کی نگاہ عنایت سے ہم سارا مہینہ اپنی ناقص استعداد اور طاقت اور کوشش کے ساتھ سرکار کے ذکر کی محفلیں سجاتے رہے۔ آج کی یہ محفل صوفی غلام حسین صاحب آپ اور آپ کے بچوں کی طرف سے، ان کے خاندان کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے ان کی گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرمائے۔ جتنے بھی آپ دوست احباب ان محفل میں آتے رہے، آئے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو مزید اگر محفلیں ہوئیں تو انشاءاللہ آپ آئیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام محافل کو قبول فرما کر اس سارے گاؤں نتھیوں کو اس کا خاص فیض عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے سرکار کا ذکر خیر کرنا، سننا، سنانا، یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، باعث فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے اللہ تعالیٰ کو نام معاف فرما دے۔ پورا مہینہ آپ فضائل سنتے رہے، سرکار کی نعتیں مناقب سنتے رہے، تو آج میں اس آخری نشست میں آپ سے مقاصد میلاد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، تاکہ ہم سبق حاصل کریں کہ ہم جو سارا مہینہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ان محافل کا رنگ ہمارے دل پر چڑھایا ہے یا نہیں چڑھایا۔ اگر نہیں چڑھایا تو ہم کو پھر تگ و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ سکیں۔ اگر چڑھ گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ساتھ دعا کرنی ہے کہ مالک اگر چڑھ گیا ہے اب وہ رنگ ماند نہ پڑ جائے، کم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، مالک وہ رنگ ہمارے دل پہ سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک ہی دین قابل قبول ہے، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ جو بندہ بھی دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گیا کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، اور جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا وہ دنیا جہان کے سارے نیک کام کر لے، اس کو اس کا اجر شاید دنیا میں اللہ دے دے، لیکن کل قیامت والے دن اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، اور دین اسلام تمام پہلے ادیان کا ناسخ ہے، اس نے منسوخ کر دیا، اور آج کے دور میں تمام ادیان باطلہ، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، وہ سارے اسلام کے مخاطبین ہیں، اور ان کو اسلام کی دعوت ہے کہ اپنے ادیان باطل چھوڑ کر اسلام کی چھتری کے سائے کے نیچے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ تمام دین دھرم والے جتنے بھی رفائی کام کر لیں، لوگوں کی ویلفیئر کا کام کر لیں، تو ان کو دنیا میں تو اس کا پروٹوکول مل جائے گا، لیکن کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کو ایک رتی کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں تمام نبیوں کی نبوتیں منسوخ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا ایک ٹکڑا ملا، سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے،
تو کہتے ہیں، اور آپ کو علم ہوگا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار ان 30 بندوں میں ہوتا ہے جو عہد جاہلیت میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے. یعنی جس دور میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، بدو تھے، اس دور میں بھی اگر کوئی بندہ پڑھ لکھ سکتا تھا تو ان میں عمر فاروق کا نام آتا ہے. یعنی کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. تو آپ کو کہیں سے تورات کا کوئی ورقہ ملا تو سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے تو سرکار کو کہا، انہوں نے تو اپنی یعنی کہ اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں، ایک اپنے وے میں سرکار کو کہا، یا رسول اللہ مجھے یہ تورات کا ایک ورقہ ملا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں؟ اب تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تھے تو اللہ کے کلام. جب سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے صحابی جناب فاروق اعظم نے کہا نا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے سامنے تورات پڑھوں؟ سرکار کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا. سرکار نے کہا، عمر قرآن کے ہوتے ہوئے تو تورات کی بات کرتا ہے؟ جب قرآن آ گیا تو پھر تورات، زبور، انجیل اپنے اپنے وقت میں وہ بالکل حق کلام تھے، لیکن آج نہ تورات کی بات مانی جائے گی، نہ زبور کی بات مانی جائے گی، نہ انجیل کی بات مانی جائے گی. اب ایک ہی کتاب ہے جو قیامت تک دستور العمل ہے، اور وہ ایک کتاب قرآن پاک ہے. میں آ گیا تو میرے آنے سے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام نبیوں کی نبوتیں اور رسالتیں ختم ہو چکی ہیں. اب نعرہ نہ آدم کا لگے گا، نہ نوح کا لگے گا، نہ ابراہیم کا لگے گا، نہ موسیٰ کا لگے گا، نہ عیسیٰ کا لگے گا. ایک ہی نعرہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب کوئی بھی نہیں کہے گا آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ. فرمایا اب کوئی بھی نعرہ نہیں لگے گا، اب ایک ہی نعرہ ہے محمد الرسول اللہ. اور جب میرا نعرہ لگے گا تو میری ہی کتاب قرآن پاک جو ہے وہ دستور العمل رہے گی، اور اسی کو پڑھا جائے گا اور اس پر ہی عمل کیا جائے گا. تو سرکار دو عالم نے ان کو منع کر دیا کہ اب تم تورات کی تلاوت نہیں کرو گے. تو ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، اور ہم اپنے محبوب کے ساتھ از حد محبت کرتے ہیں، تو یہ محافل جو ہم شروع سے لے کر آج آخری دن تک کرتے آئے ہیں، تو کیا ان محافل سے ہم کو کچھ سبق ملا یا نہیں ملا؟ ہمارا دل آباد ہوا یا نہیں ہوا؟ میں آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت میں ایک دو روایات رکھوں گا. لقمان حکیم، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حکیم لقمان. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ان کے نام کی پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے. یہ اللہ کے نبی تھے یا ولی تھے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کثیر علماء کا اس طرف رجحان اور خیال ہے کہ لقمان اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ ایک صاحب بصیرت انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ جس کو حکمت عطا فرما دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت حکیم لقمان علیہ رحمہ، آپ نے ایک دن اپنے پاس اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا، تو اپنے بیٹے کو حکیم لقمان نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تقریباً اللہ تعالیٰ کے بے شمار نبیوں کی تعلیمات کو میں نے پڑھا ہے، جانا ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو میں نے محفوظ کیا، اور ان وہ تعلیمات میں سے 8 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے عمل کے لیے جن کا انتخاب کیا ہے. اے میرے بیٹے، ان 8 چیزوں کا تم نے ضرور خیال رکھنا ہے. اب وہ 8 چیزیں بظاہر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بتائی ہیں، لیکن ان 8 چیزوں میں سے ہر چیز میں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے. اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی جنت بن سکتی ہے، اور ہماری آخرت بھی جنت کا زینہ بن سکتی ہے. تو حکیم لقمان کہتے ہیں مررت علی کثیر من الانبیاء ففدت منہم 8 حکم. فرماتے ہیں کہ میں نے کئی انبیاء کرام کی تعلیمات میں سے 8 چیزوں کا فائدہ حاصل کیا ہے. اور وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز فرمایا اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک. اے میرے بیٹے، جب تو نماز میں ہو تو پھر اپنے دل کی حفاظت کر.
اگر تو نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور آیا ہے نا، کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، تو اب اپنے دل کی حفاظت کر۔ مطلب کیا کہ اپنی اب تمام تر توجہات اپنی کوشش کے ساتھ نماز میں لگا۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر تو نماز پڑھ رہا ہو اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ ابھی میں نے جا کر بھینس کو چارہ بھی ڈالنا ہے، ابھی میں نے اس کا دودھ بھی دھونا ہے، ابھی میں نے دکان سے جا کر راشن پانی بھی لینا ہے۔ تو سارے دنیا کے تفکرات اور خیالات نماز میں آتے ہیں، لیکن بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام تر طاقت و توانائی کے ساتھ ان خیالات کو جھٹک کر نماز کے ان کلمات پر توجہ دے جو کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہی ہوگا جب اس کو پتہ ہوگا کہ سبحانک اللہم کا معنی کیا ہے، وبحمدک کا معنی کیا ہے، وتبارک اسمک کا معنی کیا ہے۔ جب وہ ان معانی سے جب وہ واقفیت رکھتا ہوگا تو اس کو نماز میں اللہ تعالیٰ حضوریت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کو نماز میں دنیا کے تفکرات پریشان نہیں کریں گے اور نماز میں دنیا کے خیالات سے وہ بے چین نہیں ہوگا۔ تو حکیم لقمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی تعلیمات میں یہ باتیں مشترک ہیں۔ ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا ہے کہ اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، کہ جب تم نماز میں ہو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دوسری بات واذا کنت فی مجالس الناس فاحفظ لسانک، جب تم دنیا میں لوگوں کی محافل میں ہو تو اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو۔ جب لوگوں میں بیٹھے ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ کم بولنے والا نجات پا جاتا ہے اور جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی زندگی میں سب سے زیادہ جو وبال ہے نا اس کی زبان کے ساتھ آتا ہے۔ زبان غیبت کرتی ہے، زبان گالی گلوچ کرتی ہے، زبان کسی کو برا بھلا بولتی ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے، زبان شکوے کرتی ہے، زبان گلے کرتی ہے، تو زبان کے ساتھ انسان بے شمار گناہ کرتا ہے۔ تو کہا جب تم لوگوں میں بیٹھے ہو تو پھر تتر بولا نہ کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِي بُيُوتِ النَّاسِ فَحْفِظْ بَصْرَكَ، فرمایا جب تم کسی گھر جاؤ، کسی کی محفل میں کسی کے گھر جاؤ، کسی کی دعوت پہ جاؤ، جب کسی کے گھر جاؤ تو وہاں پر جا کر اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، یعنی وہاں ان کی محرمات مستورات جو ہیں اور ان کی گھر کی اشیاء پر جب وہ ٹک ٹکی لگا کر نہ دیکھا کرو۔ اگر کسی کے گھر جاؤ تو وہاں پر جا کر ان کی عزت کا خیال رکھو اور وہاں پر جا کر اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ یہ تمام دروس ہیں، یہ تمام سبق ہیں محافل میلاد کے کہ اگر ہم واقعہ میں سرکار کے امتی اور غلام اور محبت کرنے والے ہیں تو ہم کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم کو اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، ہم کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ وہ تمام آلے ہیں گناہ کے جو انسان کو گناہ کے راستے پر لگاتے ہیں۔ انسان کی نگاہ برا دیکھے گی، انسان کے نامہ اعمال میں گناہ آئے گا۔ انسان کی زبان غلط بولے گی، انسان کے نامہ اعمال میں وبال آئے گا۔ انسان کا دل برے تفکرات کے ساتھ لبریز ہوگا تو انسان گناہ کرے گا۔ اور اس طرح فرمایا وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الطَّعَامِ فَحْفِظْ مِعْدَتَكَ، فرمایا کہ جب تو کھانے پر ہو تو وہاں پر اپنے معدے کا خیال رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ آج میں نے سارا کھانا ہے، آج کے بعد مجھے کھانا ملنا کوئی نہیں ہے، لہذا جتنا دبا کر کھا لیا آج کھا لیا، اور اتنا کھا لیا کہ پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد ہسپتال کا رخ کرنا پڑ گیا یا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ اپنی صحت اور اپنا معدہ یہ طب کی بات نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ اللہ کے نبیوں کی تعلیمات ہے اپنے ماننے والوں کے لیے کہ جب کھانے پر آؤ تو اتنا کھانا کھاؤ جتنا معدہ تم کو اجازت دیتا ہے، اور تھوڑی بھوک کو بچا کر رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے پیٹ کو گلے تک بھر لو اور پھر تمہارے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد پہلی چیز یہ بیان کی کہ نماز میں آؤ اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دوسری بات یہ بتائی کہ لوگوں کی محفلوں میں جاؤ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تیسری بات یہ بتائی لوگوں کے گھروں میں جاؤ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ جب کھانا کھانے لگو تو اپنے معدے کا خیال رکھو۔ یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد حکیم لقمان کہتے ہیں کہ
اسنان فلا تذکرہما، دو اب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کبھی بھول کبھی ذکر نہ کرنا، کبھی نام نہ لینا. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کبھی بھی ذکر نہ کرنا. اور ان میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ فرمایا اساءۃ الناس الیکا، لوگ تیرے ساتھ اگر برائی کریں تو اس کو یاد نہ رکھا کر. اگر کسی نے تیرے ساتھ کوئی برا کیا ہے نا تو اس کو بھول جا. تیرا بھول جانا ایک تو تیرے دل کو تقویت دے گا، دوسرا تیرے نام اعمال میں نیکیاں بڑھانے کا سبب بنے گا. لیکن اگر تو کسی کے برے فعل کو دل میں رکھے گا اور اس تاڑ میں رہے گا کہ اب مجھے کب موقع ملے میں اس کے ساتھ برا کروں، تو پھر دونوں برے بندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. فرمایا کہ تیری نجات اس بات میں ہے کہ تو کسی کے برے سلوک کو بھول جا. اور دوسرا کہا وَإِحْسَانُكَ إِلَى النَّاسِ، اگر تو کسی بندے کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو اس کو بھی دل میں یاد نہ رکھ، اس کو بھی بھول جا. ایسا نہ ہو کہ اگر تو کسی بندے کی مشکل وقت میں مدد کر دیتا ہے تو پھر اس بات کو تو ہر بندے کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے 500 روپیہ دیا تھا، فلاں بندے کو ضرورت تھی تو میں نے اس کی مدد کی تھی. تو یہ نیکی کر کر تم نے برباد کر دی. کہا اگر کوئی تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کو معاف کر کے بلا دے، اور اگر تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دے، اور بار بار لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے اگلے بندے کی عزت نفس کو پامال نہ کر اور اس کی عزت کو مجروح نہ کر. کہا ان دو چیزوں کا کبھی بھی تذکرہ نہ کرنا. اور 6 چیزیں بیان کرنے کے بعد حکیم لقمان نے آخری 2 چیزوں کی طرف رجوع کیا. کہا کہ اب جو 2 چیزیں رہ گئی ہیں نا ان کو کبھی بھولنا نہیں ہے، ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا، ان کو ہر لمحہ ہر لحظہ تم نے یاد رکھنا ہے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھ اور اس کی ذات کو کبھی نہ بھولا. اس بات کا اپنے دل میں یقین رکھ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے. میرا سر اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے تو وہ ایک ذات اللہ کی ذات ہے. کہا اللہ کو یاد رکھ اور اللہ کو کبھی نہ بھول. اور 8ویں اور آخری چیز بیان کی والا دار الآخرہ، اپنی آخرت کو کبھی نہ بھولنا. یہ دنیا 4 دن کے لیے تمہارے پاس ایک وہ امانت ہے. تم اس دنیا میں جب وہ ایک مہمان کی مانند آئے ہو. الدنیا فرمایا الدنیا کا طریق فعابر السبیل، دنیا میں تم ایسے ہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے جو ایک راستے کو عبور کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا اس دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لینا، بلکہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا اور اپنی اس آخرت کو کبھی نہ بھولنا جس آخرت والے دن خدا رحمان اور رحیم بن کر تمہارے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ اس دن خدا جبار اور قہار بن کر سامنے آئے گا. کہا ان 8 باتوں پر اگر تم عمل کر لو گے تمہاری نجات ہو جائے گی، تمہاری کامیابی ہو جائے گی اور تمہاری کامرانی ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دن اپنے بیٹے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا. تو آپ نے کہا بیٹا تقریباً 5 لاکھ احادیث کا میں نے مطالعہ کیا ہے. 5 لاکھ احادیث میں سے 5 احادیث ایسی ہیں جن کو میں نے اپنے عمل کے لیے منتخب کیا کہ یہ 5 احادیث ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان 5 احادیث پر عمل کر لے اس بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے. 5 احادیث وہ میرے لیے بھی عمل کے لیے ہیں، وہ آپ میں سے ہر بندے کے عمل کے لیے ہیں. کیونکہ آج تقریباً ہماری آخری محفل ہو رہی ہے تو اس محفل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ عمل کی باتیں بتاؤں. سرکار کے معجزات، سرکار کے کمالات، سرکار کی ولادت، سرکار کی عزتیں تو آپ نے سارا مہینہ سنی، کبھی نعت کی صورت میں اور کبھی نثر کی صورت میں. آج تھوڑی سی ایسی باتیں بھی سن لیں جن کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ عمل کے اعتبار سے ہے کہ اگر ہم عمل کریں گے ہم حقیقی مسلمان بن جائیں گے، ہم عمل کریں گے ہم پکے مسلمان بن جائیں گے. اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. تو امام اعظم علیہ رحمہ آپ نے اپنے بیٹے حماد کو کہا کہ میں نے تقریباً 5 لاکھ سرکار کی احادیث کا مطالعہ کیا ہے، تو ان 5 لاکھ احادیث میں سے صرف 5 حدیثیں میں نے اپنے لیے بطور عمل جو وہ منتخب کی ہے. اے میرے بیٹے ان 5 احادیث پر تم نے بھی عمل کرنا ہے. اب امام صاحب کے الفاظ سنیں.
امام صاحب کہتے ہیں یا بنیا انت عملا بخمسۃ احادیث جماعتها من 500,000 اے میرے بیٹے تو بھی ان 5 احادیث پر عمل کرنا جو 5 احادیث میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے چھان کر باہر نکالی ہیں۔ 5 لاکھ حدیث، سرکار کا ہر فرمان ہمارے لیے عمل کا ایک جو وہ پیغام ہے، لیکن ہم سرکار کے ہر فرمان پر عمل نہیں کر سکتے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ اگر ہم نے 5 لاکھ حدیث کا مجموعہ اکٹھا کیا ہے، ان 5 لاکھ میں سے 5 حدیثوں پر عمل کرنا میرے لیے بھی آسان ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ کہا یہ 5 لاکھ حدیث کا نچوڑ ہے، مغز ہے، مکھن ہے، ان 5 حدیثوں کو مضبوطی سے تھام لو، تمہاری دنیا بن جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ وہ 5 احادیث کون سی ہیں؟ فرمایا ان احادیث میں پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی۔ فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ تمام اعمال کا دار و مدار، بڑی ایسی آسان حدیث ہے جو بچے کو آتی ہے، ہر بچے کے زبان پر ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ یہ حدیث پاک بظاہر سننے میں بولنے میں بڑی عام سی ہے، لیکن یہ حدیث پاک امام صاحب فرماتے ہیں یہ پورے دین کا مغز ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے عمل میں ہماری نیت کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ سرکار نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت جو ہوتی ہے نا وہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ آپ گھر سے نکلے، آپ کی نیت تھی کہ نماز عشاء کا وقت نزدیک ہے، میں نماز عشاء ادا کر لوں۔ جو ہی آپ نے یہ نیت کی، آپ کے دل نے، اور نیت کی تعریف سن لیں کہ نیت کہتے کیسے ہیں؟ نیت بندے کے دل کے پختہ ارادہ کو کہتے ہیں۔ دل میں جو چیز پختہ طور پہ بچ جاتی ہے اس کو نیت کا ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے نیت کرے اب میں مسجد میں جا رہا ہوں، اب میں محفل میں جا رہا ہوں، اب میں دکان پہ جا رہا ہوں، اب میں ادھر جا رہا ہوں۔ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے پختہ ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ کی نیت اچھے کام کی ہو جاتی ہے تو آپ وہ کام کریں یا نہ کریں، اللہ آپ کو اس عمل کا فائدہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے گھر بنایا، سرکار اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ ایک روشن دان بنا ہے۔ سرکار نے کہا یہ کیوں بنایا؟ یہ حدیث پاک آپ سب کو آتی ہے، سب جانتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا یہ کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس لیے بنایا ہے کہ ہوا آتی جاتی رہے گی تاکہ اندر کا ٹیمپریچر اچھا رہے۔ سرکار نے فرمایا کاش تمہاری نیت یہ ہوتی کہ اس جب روشن دان سے مسجد سے بلال کے اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آنی ہے نا، اب روشن دان بن گیا، ہوا تو آنی ہے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہوتی کہ اس روشن دان سے مجھ کو مسجد سے اذان کی آواز آئے گی، جب تک یہ مکان رہتا تم کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہتا۔ یہ ہے نیت کا ثواب، اور یہ ہے نیت کا اثر اور اجر کہ ہم جو بھی کام کریں تو اس کام میں لوگوں کا دکھلاوا نہ ہو۔ آج ہم یہ محفل کر رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ محفل اس لیے سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ محفل ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور یہاں پر ہمارا بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہماری نجات کا سبب ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑی بات ہے جی ہر رات کو محفل کرتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، واہ جی واہ، نتھیوں والوں کو تب یہ وہ کمال ہی انہوں نے کر دیا۔ اب اگر ہماری نیت یہ بن گئی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہم کو بلے بلے کہیں، لوگ ہم کو جب وہ پروٹوکول دیں، پھر ہمارا کام یہاں پر تباہ و برباد ہو گیا۔ نہ ہم کو دنیا میں اجر ملے گا، نہ ہم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ لہٰذا سرکار نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، لہٰذا بندہ جس کام کی نیت کرے گا اس کو اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، صلہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک نمازی کو بلائے گا، حساب کتاب لیے جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی تیرے حضور سجدے کرتا رہا، نماز ادا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ کہے گا او میرے بندے بے شک تو نماز پڑھتا رہا، تو نے ساری نمازیں ادا کی ہیں، لیکن نماز ادا کرتے ہوئے تیری نیت
یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، یہ تو مسجد میں ایسے ہے جیسے کہ کوئی میغ لگ جاتی ہے، کیل لگ جاتا ہے، یہ تو حمامت المسجد بن گئی، یہ تو مسجد کی کبوتری ہے، تو نے میرے مسجد کو اتنا آباد کیا کہ ہر بندے کی زبان پر تیری تعریف، اور تیرے نیت میں یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ کہا وہ نمازیں تو میرے لیے نہیں پڑھتا تھا، وہ نمازیں تو لوگوں کے لیے پڑھتا تھا، اور لوگوں نے دنیا میں تم کو بڑی تعریفیں دی ہیں، بڑا پروٹوکول دیا ہے، اور میں نے ان نمازوں اور ان تمام ریاضتوں کا پھل تم کو دنیا میں دے دیا کہ لوگوں نے تیری تعریف کی۔ اگر آج قیامت والے دن تجھ کو ان نمازوں کا اجر چاہیے تو ان لوگوں کے پاس جا جن کے لیے تو نے نماز ادا کی ہے، میرے لیے تو نے نماز ادا نہیں کی تھی، میں تم کو کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ پھر ایک غازی کو بلایا جائے گا، اس کو بھی یہی کہا جائے گا، پھر ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا، اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال کے پیچھے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ لوگ مجھ کو اچھا کہیں۔ سو دنیا میں لوگوں نے تم کو اچھا کہا، تیرے نام کے نعرے لگے، تیرے نام کے اشتہار بنے، تیرے نام کے بینر بنے، تم کو لوگوں نے اپنے کانوں پہ اٹھایا، تیری بلے بلے میں نے کروا دی، وہ تیرا اجر تم کو دنیا میں دے دیا۔ او بندے، اگر آج قیامت والے دن تجھ کو اپنی اس جہاد کا اجر چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اجر چاہیے، نماز کا اجر چاہیے، روزے کا اجر چاہیے، پھر آج ان لوگوں کے پاس چلا جا جن کے لیے تو نے کام کیا۔ لہٰذا مجھ کو، آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اور ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں تو اس بات کو پہلے لمحے میں ہی اپنے دل سے نکال دیں کہ اس کام کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں گے، اور جو بھی کام کرنے لگیں تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب وہ کام کیا کریں، اور جو کام بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ کام آپ کے لیے، ہم سب کے لیے باعث بخشش ہوگا۔ کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس چیز کو اپنے دل میں رکھیں۔ دوسرا فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کہ بندے کے اسلام کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ بندہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، ہر یعنی کہ کام میں ہاتھ اڑانے کی یا ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کے ساتھ تیرا تعلق نہیں ہے اس میں، نہ اس کام میں، نہ اس بات میں، نہ اس گپ میں تم کو انوالو ہونے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے۔ اگر تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے پھر تو وہ کام کر یا وہ بات کر، اگر تیرا تعلق نہیں ہے تو پھر فضول کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کر۔ کہا کہ بندے کے اسلام کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ بندہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ تیسرا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں گوشت کھاؤں اور میرا بھائی دال کھائے تو تم ایماندار نہیں ہو۔ جو چیز تم کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو۔ جس چیز کی خواہش تمہارے دل میں ہے اسی چیز کی خواہش اپنے مسلمان بھائی کے لیے رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامل ایماندار ہوگے۔ غزوہ احد ہے، صحابہ کرام زخمی پڑے ہیں، ایک صحابیہ پانی لے کر جاتی ہیں، ایک پانی پلانے لگتی ہیں، اب وہ بندہ پانی کا محتاج ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی چاہیے، اگر وہ پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اس کی زندگی بچ جاتی ہے، لیکن جب وہ پانی پینے لگتا ہے تو ساتھ اس کے کان میں آواز آتی ہے العطش العطش، کوئی ہے مجھ کو ایک گھونٹ پانی کا دے۔ وہ پہلا بندہ جو مجروح ہے، جو زخمی ہے، جس کا پورا وجود زخموں سے چور چور ہے، وہ اس مشکل وقت میں جب کہ خود پانی کا محتاج ہے کہتا ہے او پانی پلانے والے اس بندے کو پانی پہلے پلا، اس کو زیادہ تکلیف ہے، وہ پانی چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگلے کے پاس گیا، وہ پینے لگتا ہے تو ساتھ ایک اور آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے پانی دو، دوسرا کہتا ہے اس کو پانی دو، وہ پانی پلانے والا تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہ اور ایک بندے کی آواز سنتا ہے، جب وہ چوتھے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ چوتھا بندہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، وہ دوڑ کر پیچھے آتا ہے تیسرے کے پاس، تیسرا بندہ بھی پیاس میں فوت ہو جاتا ہے، وہ بھاگ کر دوسرے میں آتا ہے، دوسرا بندہ بھی فوت ہو گیا، وہ پانی پلانے والا بھاگ کر پہلے کے پاس
پاس آتا ہے تو پہلا بندہ بھی فوت ہو گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دیں اگرچہ ان کو اس چیز کی خود ضرورت ہو۔ فرمایا اگر تم کو جس چیز سے پیار ہے اسی چیز کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تب تم کامل ایماندار ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ مجھ کو اعلیٰ چیز ملے اور بھائی کے لیے تم نارمل چیز کا انتخاب کرتے ہو، کہا پھر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور کامیابی قیامت والے دن ناقص ایمان کے ساتھ نہیں ہوگی، کامل ایمان کے ساتھ ہوگی۔ اور کامل ایمان کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق ادا کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ اب چوتھی چیز میں بڑی جلدی اس حدیث پاک کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ فرمایا کہ امام اعظم نے کہ سرکار نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، اے میرے بیٹے حلال چیزیں بھی واضح ہیں، سرکار نے فرمایا ہے، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں۔ وبینہما متشابہات، ان حلال اور حرام چیزوں کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں۔ کیسے؟ کرنٹ اکاؤنٹ، اب میں آپ کو قریب کی مثال دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ کرنٹ اکاؤنٹ بینک میں کھلواؤ تو یہ حلال ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آج 10,000 روپے رکھواتا ہوں، 10 سال کے بعد بھی مجھ کو 10,000 ہی ملنے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کی ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ حرام ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آج آپ 50,000 روپیہ رکھوا دیتے ہیں 10 سال کے لیے، سیونگ اکاؤنٹ وہی ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ جس ٹائم چاہو پیسے نہیں نکلوا سکتے، جتنا آپ کا ٹائم ہے کہ میں نے اتنے یعنی کہ ٹائم کے بعد پیسے آپ سے لینے ہیں، تو وہ اس حساب سے آپ کو اتنے عرصے کے بعد اپنے پیسے بھی دیں گے اور ساتھ اتنے یعنی کہ ٹائم کا اندازہ لگا کر آپ کو اس کا پرافٹ بھی دیں گے، اس کو سیونگ اکاؤنٹ بولتے ہیں۔ تمام فقہا کا اس بات پر اجماعی اتفاق ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ حرام ہے، کرنٹ اکاؤنٹ حلال ہے۔ آپ بے شک کسی دین کے ساتھ یعنی کہ مسلک خواہ وہ اہل سنت ہو